بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ایک مناظرہ ہوا ہے معیار نبوت کے اوپر کہ نبوت کا معیار کیا ہے۔ تو وہ قادیانی مرزائی عطاء الحیاء صاحب سے یہ مناظرہ ہوا ہے جی، وہ ابھی ہم آپ کو سناتے ہیں، دکھاتے ہیں کون جیتا کون ہارا، بات کہاں تک پہنچی، تو وہ آپ نے نتیجہ خود اخذ کرنا ہے۔ وہ آپ جب مناظرہ سنیں گے تو دیکھیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ختم نبوت فورم کے اوپر یہ میں نے ایک پوسٹنگ لگائی تھی، یہ 2015 کی یہ پوسٹنگ لگی ہوئی ہے جناب، یہ معیار نبوت کے اوپر۔ تو یہ کافی معیار ہم نے پیش کیے تھے، تو یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اچھا، اسی موضوع کے اوپر آج یہ ڈیبیٹ بھی شروع ہوئی واٹس ایپ کے اوپر ہمارے ختم نبوت آڈیو مکالمہ گروپ کے اندر۔ ایک قادیانی مربی صاحب کا نام ہے عطاء الحیاء، اور یہ مربی صاحب بہت مہان مربی ہیں، بہت زبردست قسم کے قادیانی مرزائیوں کے ڈیبیٹر ہیں۔ تو آج ان سے بات چل نکلی اور ڈیبیٹ ہوئی، مکالمہ ہوا، مباحثہ ہوا، مناظرہ ہوا اس موضوع کے اوپر کہ آیا مرزا غلام قادیانی کے اندر وہ اوصاف تھے نبوت والے کہ نہیں جو نبیوں کے اندر اوصاف ہوتے ہیں۔ کیا نبوت کا جو معیار ہے اس کے اوپر مرزا قادیانی پورا بھی اترتا ہے کہ نہیں؟ آئیے جی مناظرہ سنیے، بعد میں ہم اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے۔ سارے اللہ کی جو وحدانیت ہے اس پر قائم ہو گئے تھے، ثابت کریں مجھے آپ۔ یہ بھی آپ بہتان لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، پھر ایک پہ نہیں سب پہ یہ بات آتی ہے، سب نبیوں پہ جو آپ نے یہاں کی ہے۔ میں کیوں چھوڑوں؟ چلیں آپ مجھے یہ بتائیں، قرآن سے معیار بتا دیں نبی کو ماپنے کا کہ سچے نبی کی پہچان کیا ہے۔ آپ قرآن سے معیار بتائیں، پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ اور جو اعتراضات آپ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو یہاں یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ ان سے پہلے نبیوں پر یہ اعتراضات نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ ان دو آڈیوز کے جواب یہ دو نیچے ہیں، توجہ سے سن لیں جی۔ جناب عطاء الحیاء صاحب، مرزا غلام قادیانی جن کو آپ اپنا مسیح مانتے ہیں، اس شخص کو ہم لوگ نبی مانتے ہی نہیں نا، اور اس شخص کو جب نبی مان لیا جائے تو اس کے بعد پھر جو اللہ کے سچے نبی تھے ان کے ساتھ تقابل، وہ بات سمجھ میں بھی آتا ہے۔ جب ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی وہ نبی ہے، تو ہم کس طریقے سے اللہ کے سچے نبیوں کے ساتھ ان کا تقابل کر سکتے ہیں؟ یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو آپ اس کے دعوے کے اندر اس کو سچا ثابت کریں کہ بھائی مرزا قادیانی نے جو دعویٰ کیا ہاں وہ سچ ہے، تو اس کے بعد پھر آپ تقابل بھی کروائیں گے تو پھر بات سمجھ میں بھی آئے گی۔ تو ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ ہم جب نبی اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں تو تقابل کس چیز کا؟ جی سچے نبی کو پہچاننے کا معیار میں آپ کو بتا دیتا ہوں، معیار نبوت کے اوپر آپ مجھ سے گفتگو کر لیجئے۔ یہ بھی آپ سنی سنائی بات کریں، دیکھیں سنی سنائی بات آپ خود تحقیق کری ہو تو آپ کو پتہ چلے کیوں الزامات لگائے جا رہے ہیں، تحقیق کیوں نہیں کر رہے؟ یہی تو مسئلہ ہے آپ لوگوں کا۔ آپ پرچیوں پہ جیتے ہو، تو پرچیوں پر جینے والا کیسے نالج حاصل کرے گا؟ آپ کے مجھے ایک بات تو آپ نے پڑھی ہوتی وہ تحریر، آپ کو پتہ چل جاتا آپ کے پیسے لے کے بھاگ گیا۔ وہی وہ جو کتاب میں واقعہ ملتا ہے وہ دادا جی کی پینشن کا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ آپ انہیں اگر پورا پڑا ہوتا تو آپ کبھی یہ اعتراض نہ کرتے۔ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو؟ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا کفار مکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے تھے؟ نہیں تھے مانتے، انکار کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول گزرے جو آپ پر ان نبیوں پر ایمان لائے، ان کے علاوہ جو لوگ تھے، کیا وہ نبی مانتے تھے؟ نہیں تھے مانتے۔
وہ تم لوگ نہیں مانو گے، تو اس میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، سوال کیا ہے کہ مجھے آپ قرآن سے بتائیں کہ ایک سچے نبی کو ماپنے کا معیار اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، آپ اس پہ بات کریں۔ آپ یہاں پر اپنے منہ کی باتیں نہیں کریں گے، قرآن کی آیت یہاں پہ رکھیں، قرآن کی آیت، ٹھیک ہے؟ چلیں آپ ایک ایک آڈیو کریں تو تاکہ پھر اس کا جواب دے دیں۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کفار مکہ نے آپ کو نہیں مانا، تو ادھر سے مرزا غلام قادیانی کو مسلمانوں نے نہیں مانا، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی تقابل بنتا ہے؟ وہاں کفار مکہ تھے، یہاں مسلمان ہیں، جو مسیح نے آنا تھا، جو امام مہدی نے آنا تھا، وہ تو جناب انہوں نے مسلمانوں کو تو مسلمان نہیں نہ کرنا تھا۔ بتائیں کہیں پہ ہے، آپ نے کہیں پڑھا ہے کہ بھائی وہ آ کے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ہی مناظرے کرنے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ہی انہوں نے جناب ان کو ہی اپنا دعویٰ جو ہے نا ثابت کرنا تھا، یا انہوں نے آ کے کوئی دعوے کرنے تھے کہ لو جی میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، یا انہوں نے کوئی کتابیں لکھنی تھیں؟ آپ مجھے بتائیے، ادھر تو معاملے کچھ اور ہے نا، ادھر تو کفار مکہ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا، ادھر مسلمان ہے کہ جو مرزا قادیانی کو نہیں مان رہے، یہ تقابل نہیں بن رہا کوئی۔ جی بس میں بات کرنے لگا ہوں، آپ تھوڑا سا صبر کریے، قرآن سے بتاؤں گا آپ کو کہ نبی کا، سچے نبی کا معیار کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نبی کا اور سچے نبی کا معیار کیا ہوتا ہے یہ آپ کو قرآن اور حدیث سے میں بتاؤں گا۔ کیا حدیث بھی چلے گی کہ نہیں یہ بھی بتا دیں ذرا، آپ صرف قرآن کی اب بات کر رہے ہیں کہ صرف قرآن کی آیت، کیونکہ آپ مجھے ذرا وضاحت کر دیں کہ کیا حدیث اگر میں دکھا دوں کوئی معیار نبوت کے اوپر اور نبوت کے معیار کے اوپر، نبی کے معیار کے اوپر، تو وہ بھی آپ کو قبول ہوگی کہ نہیں یہ بتا دیں تاکہ میں پھر اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ یہ بھی میں آپ کو ثابت کروں گا کہ کیسے بنتا ہے جو آپ نے یہ سوال رکھا ہے، لیکن میں نے اگلا سوال جہاں سے بات شروع ہوگی وہ ہے قرآن کی آیت، قرآن کی آیت سے شروع ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں۔ میں نے قرآن کی پہلے بات کی ہے تو ہم قرآن سے شروع کریں گے کہ ہم سچے نبی کو کیسے پرکھیں گے کہ یار یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ جی وہ آپ کب رکھیں گے، وہ کب بتائیں گے؟ کیونکہ آپ لوگ سوال کا جواب نہیں دیتے، آپ پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں بتائیں گے بتائیں گے، آپ لوگ جب جب گفتگو ہوتی ہے یہی کہتے ہیں بتائیں گے، آپ کو جواب دیں گے، لیکن وہ جواب نہیں ہوتا، ڈیبیٹ پوری گزر جاتی ہے لیکن جواب نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک سوال آپ لکھ لیں اپنی ڈائری میں، اس کا جواب آپ نے دینا ہے جس کو آپ پینڈنگ میں ڈال رہے ہیں۔ دوسری بات مجھے آپ بتا دیں، معیار نبوت کو میں کیا حدیث سے بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ نہیں، کہ فقط قرآن کی آیت ہی آپ کو چاہیے؟ میں بتا چکا ہوں آپ کو اپنی آڈیو میں کہ اس بارے میں کہ مسلمانوں کو آگے انہوں نے کیا کرنا تھا، کیا کہنا تھا اور کیا ذمہ داری تھی ان کی مسلمانوں کو لے کے، اس پہ بھی بات ہوگی آپ سے، حدیث سے ہی ہوگی، آپ فکر نہیں کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ قرآن سے دلیل دیں۔ مطلب یہ کہ جماعت احمدیہ کے نزدیک قرآن ہی ہے بس، ٹھیک ہے؟ حدیث کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ٹھیک ہے نا جی؟ تو میں بار بار آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ کیا صرف قرآن کی اوپر بات کریں گے یا حدیث بھی؟ تو حدیث کی تو آپ بات ہی نہیں نہ کر رہے، تو حالانکہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ مسلمانوں کے نزدیک بہت زیادہ حیثیت رکھتی ہیں، قرآن حکیم کے بعد اگر درجہ آتا ہے تو وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے۔ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ جماعت احمدیہ سے آپ بلانگ کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، تو آپ لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے حدیث کے بارے؟ تو وہ ابھی تک آپ نے کھل کے بیان نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ اگر مجھے قرآن کی کوئی آیت نہ ملے بالفرض تو کیا میں حدیث پیش کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ اس کے بارے ابھی تک آپ کی کوئی آڈیو یا سٹیٹمنٹ نہیں آئی، مزید وضاحت سے بیان کر دیں۔ اب جلدی کس بات کی آپ کو؟ بسم اللہ کہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کی آیت یہاں رکھیں، ٹھیک ہے؟
اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں بیان کریں اس گروپ میں کہ سچے نبی کو ہم کیسے پرکھیں گے. جی دوستو وہ جو سوال پینڈنگ میں ہے جس کا جواب مربی صاحب نے دینا تھا اور پوری ڈیبیٹ کے اندر نہیں دیا، وہ یہ میں نے لکھ بھی دیا کہ یہ سوال پینڈنگ پر ہے، بعد میں آپ کے ذمہ ہے، آپ نے جواب دینا ہے. آئیے جی آپ اگلی آڈیو سنیے. میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ آپ قرآن سے شروع کریں، پھر جو آپ نے بیچ میں یہ سوال اٹھائے ہیں کہ مسلمانوں کو آگے کیا کریں گے، تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور رحمت العالمین، انہوں نے جو فرمایا تھا اپنی امت کے لیے، میں اس سے پھر بتاؤں گا کہ آنے والے امام مہدی اور مسیح موعود کے نزول کی وجہ کیا ہے اور اس کا آنا کیوں ضروری ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پیشن گوئی کی. اس بارے میں بھی ہم آپ سے بات کریں گے، لیکن ہمارا ٹاپک ابھی یہ ہے کہ سچے نبی کو پرکھنے کا معیار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں. معیار نبوت کے اوپر موضوع ہے معیار نبوت. نبوت کا معیار کیا ہے، نبی کا معیار کیا ہے. اس کے اوپر میں سب سے پہلے ایک حدیث کوٹ کر رہا ہوں. یہ صحیح ابن حبان جلد 14 صفحہ 399 رقم الحدیث ہے 6480. اور وہ حدیث کیا ہے، فَيَقُولُ الْأَنْبِيَاءُ كُلُّنَا نَبِيٌّ وَأُمِّيٌّ فَإِلَىٰ أَيِّنَا أُرْسِلَ. ترجمہ، پس انبیاء کرام کہیں گے کہ ہم تمام نبی امی ہیں، اسے ہم میں سے کسی کی طرف بھیجا گیا ہے. تو اس حدیث کے الفاظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ امی ہوتے ہیں، ان کا کوئی دنیاوی استاد نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیے کہ یہ معیار آپ کو قبول ہے؟ یہ آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ امی ہوتے ہیں اور ان کا کوئی دنیاوی استاد نہیں ہوتا؟ کیا یہ حدیث درست ہے؟ اس کو مانتے ہیں اس معیار کو کہ نہیں؟ اور یہ میں نے حدیث جو پیش کی ہے اس کی تصدیق خود مرزا غلام صاحب جو ہے نا، ان کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 8 سر الخلافہ صفحہ 424 کے اوپر بھی ہے. فرماتے ہیں کہ انہم تلامید الرحمن، کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ رحمان کے شاگرد ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں، یعنی دنیا کا کوئی ان کا استاد نہیں ہوتا. میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ آپ کو معیار قبول ہے؟ جی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قادیانی مرزائی نے 3 دفعہ لکھا ہے قرآن قرآن قرآن. مطلب یہ کہ حدیث میں نے پیش کی ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حدیث مجھے قبول نہیں ہے، صرف قرآن کی بات کرو. آئیے سنیے آگے دیکھیے. جناب یہ میں نے حدیث پیش کی ہے اور مرزا صاحب کی کتاب سے بھی آپ کو تصدیق دی ہے. آیا یہ معیار آپ کو قبول ہے کہ نہیں؟ آڈیو میں بیان کر دیں. دیکھیں گفتگو کے آداب ہوتے ہیں، آپ ان آداب کی پاسداری نہیں رکھتے، آپ بات ادھر ادھر گھماتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ سے دلیل مانگی قرآن مجید سے، آپ مجھے قرآن مجید سے دلیل کیوں نہیں دکھا رہے؟ یہاں گروپ میں کیوں نہیں لگا رہے؟ جی صاحب وہ قرآن پاک سے ابھی مجھے دلیل نہیں ملی تو میں نے حدیث پیش کی ہے، تو آپ مجھے بتا دیں کہ یہ حدیث آپ کو قبول ہے کہ نہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کیسے مولانا ہو آپ کہ آپ کو قرآن سے دلیل نہیں ملی؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جی دوستو ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ مولوی صاحب تو بالکل ان کو قرآن آتا ہی نہیں ہے، ان کو تو قرآن کے پاس کی دلیل ہی نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ دیکھو حدیث پیش کر رہے ہیں مولوی صاحب اور مربی جی جیت گئے ہیں. جی مربی جی بلے بلے، واہ واہ جی. قادیانی مربی صاحب زندہ باد اور جماعت احمدیہ زندہ باد اور مولوی بندر سور خنزیر، کیونکہ یہ دیکھو جی صرف حدیث کی باتیں کرتے ہیں، قرآن ان کو آتا ہی نہیں ہے. تو مربی جی نے بھی اپنی آڈیو کے اندر وہ ڈنڈورا پیٹ دی ہے. اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں اور ہم نے قرآن پاک کی آیات پیش کی ہیں
اب مربی جی کے طوطے اڑ گئے, یہ کیا بن گئے؟ مربی جی جناب گروپ کے اندر ٹکے ہی نہیں ہیں, گروپ سے ہی بھاگ گئے ہیں. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ پہلے آپ کے سامنے یہ آیات ہے, پہلی آیت یہ اور دوسری آیت یہ, اور یہ میں نے نیچے لکھا بھی ہے کہ یہ لیں دوسری دلیل. اچھا جی, اور یہاں پر گروپ کے اندر ہم نے اس قادیانی مرزائی کو ایڈمن بنا دیا اور گروپ کو کلوز کر دیا ہے تاکہ صرف ہم 2 بندے گفتگو کر سکیں, تیسرا کوئی بندہ انوالو نہ ہو سکے. تو یہاں سے آڈیو میری سن لیں. جی جناب قادیانی مربی عطا صاحب, کیا نام ہے, عطا الحیا صاحب, یہ قرآن حکیم کی 2 آیات میں نے یہاں پر سینڈ کی ہیں جس کے اندر واضح طور پہ یہ ہمیں ملتا ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پڑھائے ہوئے تھے, وہ امی تھے, اور نبی جو ہوتے ہیں وہ امی ہوتے ہیں, وہ خدا کے پڑھائے سے پڑھتے ہیں. تو اب میں اسی لیے تو آپ کو کہہ رہا تھا کہ حدیث کو آپ لوگ کچھ نہیں سمجھتے, میں نے اسی لیے سب سے پہلے حدیث لے کے آیا, تو میں آپ کا معیار دیکھنا چاہ رہا تھا, وہی آپ نے گروپ کے اندر بتا دیا. تو انا للہ و انا الیہ راجعون, مطلب یہ کہ حدیث کو تو آپ کچھ نہیں نہ سمجھتے. لو جی قرآن کی آیت اگر کسی نے نہیں دکھائی, حدیث دکھا دیا, تو لہذا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ ایک چیز میں نے آپ کی اخذ کرنی تھی اور لوگوں کو بتانی تھی کہ یہ قادیانی مرزائی کے نزدیک, مرزائیوں کے نزدیک حدیث کا معیار کیا ہے. آئیے جی قرآن کی آیتیں بھی اب پیش کرتی ہیں. مرزا قادیانی کی کتاب سے میں نے حالانکہ حوالہ دیا, دلیل دی, آپ نے اس کو بھی قبول نہیں کیا. اب مجھے آپ بتا دیں, واضح طور پہ سٹیٹمنٹ دیں کہ آپ اس کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ امی ہوتا ہے اور دنیاوی اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا, اس کا استاد رحمان خود ہوتا ہے, یعنی اللہ پاک اس کا استاد خود ہوتا ہے. لو جی مربی جی نے یہ ایک سکین سینڈ کیا ہے, یہ سکین میں یہاں پہ ویڈیو کے اندر دکھا دیتا ہوں تاکہ دوست سارے دیکھ لیں. یہ آپ کے سامنے ہے, ویڈیو میں دیکھ لیں, پڑھ لیں. اچھا جی آگے سنیے. یہ دیکھیں عطا صاحب, ہم نے پورا گروپ ہی آپ کے حوالے کر دی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے بات کر سکیں. گروپ کو ہم نے کلوز کر دی ہے کہ صرف 2 بندے ہی بات کریں گے, ٹھیک ہے. حالانکہ یہ ہم رسک لیتے نہیں ہیں کہ کسی قادیانی مرزائی کے حوالے پورا گروپ کریں, اس کو ایڈمن بنائیں. آپ کو ایڈمن تک بنا دیے, اب آپ مجھے تدریجاً جواب دیتے رہیں تاکہ ڈیبیٹ کوئی کسی سرے لگ سکے, کوئی نتیجہ اخذ ہو سکے ہماری گفتگو کا. تو آپ کے منہ کی بات ہے نا کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں. آپ مطلب خدائی کا دعویٰ بھی ساتھ ساتھ ہی کرتے ہیں اپنی ہر آڈیو میں کہ میں پہلے جانتا ہوں کہ قادیانی جو حدیث کو کچھ نہیں سمجھتے, میں پہلے جانتا ہوں کہ قادیانی حدیث کو کچھ نہیں سمجھتے. صحیح ہے بھائی, بولو تم خدا ہو. جی عطا صاحب, یہ جو آپ نے سکین سینڈ کیا ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ یہ سورہ یونس کی یہ آیت غالباً یہ آپ نے سینڈ کوئی کی ہے, اس سے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں, کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ آڈیو میں ذرا بتا دیں. یہ آپ نے ترجمہ پڑھ لیا ہوگا, ذرا پڑھ کے سنائیں, ذرا تھوڑا سا آڈیو میں بھی سنائیں کہ یہ ترجمہ کیا, جہاں لائن لگائی ہے میں نے. جی میں خدا تو نہیں ہوں, وہ چونکہ مرزا غلام قادیانی کی سٹیٹمنٹ میرے سامنے ہے. مرزا قادیانی تو وہ کہتا ہے کہ میں حدیث کو ٹوکری کے اندر پھینکتا ہوں, تو حدیث کا جو ہے نا وہ خود معیار جو ہے نا مرزا قادیانی نے اپنی تحریر کے اندر بتا دیا ہے. جب مرزا قادیانی نے بتا دیا ہوا ہے تو وہ چیز آپ لوگوں کے اندر بھی تو ہے نا, کہ کیونکہ آپ ماننے والے تو مرزا قادیانی کے ہیں, تو مرزا قادیانی کا جو عقیدہ اور نظریہ تھا وہی عقیدہ نظریہ آپ کے اندر ہوگا. تو مرزا غلام قادیانی اب حدیث کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتا ہے؟ روحانی خزائن جلد نمبر 19 ہے, صفحہ 140 ہے, اجاز احمدی ضمیمہ نزول المسیح. مرزا قادیانی کہتا ہے میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے. اب یہ دیکھیں وہی نا, قرآن اور وہ وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی. وہ تو کہتا ہے کہ قرآن کو میں مانتا ہوں اور جو وحی میرے اوپر نازل ہوئی ہے میں اس کو مانتا ہوں, ٹھیک ہے. ہاں تجدیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں, اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں. جی دوستو یہ حوالہ بھی آپ نے دیکھ لیا اور اگلی آڈیو سنیں. ایک تو یہ بڑی قادیانیوں کی پرابلم ہوتی ہے کہ دلیل نہیں دیں گے, دعویٰ کریں گے صرف, اور دلیل اگلے بندے سے مانگیں گے کہ بھائی دعویٰ تو میں نے کر دی ہے, دلیل تم دو. بھائی جب حوالہ آپ نے سینڈ کیا ہے تو آپ نے ثابت کرنا ہے نا کہ یہ کیوں آپ نے سینڈ کیا.
लो जी आप जरा ये पढ़ के सुनाए, क्या आपको उर्दू नहीं पढ़नी आती? आप पढ़ के सुनाए ना, तो आप समझाएं भी क्या यहाँ से क्या आप अखज करना चाहते हैं? अरे भाई हम इस वक्त हदीस पे बात नहीं कर रहे, आप टॉपिक चेंज नहीं करें। मौलवी साहब आपसे गुजारिश है आप टॉपिक नहीं चेंज करें। तो मिर्जा साहब ने जो लिखा है उससे आगे थोड़ा पढ़ लें, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे समझने की। आप समझ जाएंगे कि किन हदीसों को रद्दी की टोकरी में फेंकने की बात हुई है। ठीक है, हमारा भी इस मौजू पे नहीं है। जो मैंने कुरान की यहाँ पे आयत लगाई है, जो आप कह रहे क्या साबित करना चाहता हूँ, आप मेहरबानी करके वो आयत जो है वो पढ़ दें जरा, वो जहाँ पे रेड मार्किंग है वो पढ़ दें प्लीज। ठीक है, ये दुनिया के हर कादियानी मर्दई का दोस्तों ये तरीका वारदात होता है कि भाई अगला पिछला सफा पढ़ो, अगला पिछला आगे से पढ़ो तो पीछे से पढ़ो, तो बस वो पढ़ते पढ़ते ही गुजर जाओ तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना आए। ये ड्रामा होता है इन मर्दइयों को। हर मुरब्बी को यही चीज बताई जाती है कि बस मौलवी को तुमने जाके ये कहना है कि आगे से पढ़ो तो पीछे से पढ़ो। तो आगे ये देखिए किस तरीके से वो हंस के ये कादियानी मुरब्बी कह रहा है कि वो कौन सी हदीसें हैं जिनको टोकरी के अंदर फेंकने की बात हो रही है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये ऑडियो आपने सुन ली है। मुझे तो आपने सिर्फ ये अभी तक नहीं बताया कि भाई ये आपको मियार कबूल भी है कि नहीं कि जो नबी होता है वो उम्मी होता है, उसका उस्ताद रहमान होता है। बात तो ये हो रही है, आप मुझे ये बताएं बस। भाई मैंने यहाँ कुरान की आयत लगाई कि नहीं लगाई? मैंने अब आपसे कहा है कि प्लीज वो पढ़ दें जरा, इस ग्रुप में सारे सुन लें, आपके मुंह से सुन लें कि वो तर्जुमा क्या लिखा है। हो सकता है आपके कि भी हमने तर्जुमा अपनी तरफ से लिखा है, फिर तर्जुमा तो मुरब्बी जी वो आपका ही है। ये आप लोगों ने जो तर्जुमा छापा है वो तुमने स्कैन वो सेंड किया है। तो बहरहाल ये चूंकि मौजू नहीं था, नहीं तो ये इसके ऊपर भी मैं तुम्हें जरूर पकड़ता। तो चलो जी अगली ऑडियो सुन लो जी। जी टॉपिक मैं कब चेंज कर रहा हूँ? मेरा तो टॉपिक वो ही है कि नबूवत का मियार, और पहला मियार मैंने पेश किया है कि जो अंबिया होते हैं वो रहमान के तलमीज होते हैं, शागिर्द होते हैं, अल्लाह ताला के वो शागिर्द होते हैं, दुनिया का कोई उनका उस्ताद नहीं होता। मैंने जो आयत यहाँ पे लगाई है आप उसको पढ़ दें। शुक्रिया मौलाना साहब, मौलवी साहब, जो मैंने यहाँ पे कुरान मजीद की आयत लगाई है वो पढ़ क्यों नहीं रहे आप? प्लीज पढ़ दें जरा। चले जी तर्जुमा मैं कर देता हूँ, हालांकि पोस्ट आपने सेंड की है, तर्जुमा मैं कर देता हूँ। तू कह दे अगर अल्लाह चाहता तो मैं तुम पर इसकी तिलावत ना करता और ना वो अल्लाह तुम्हें इस पर मुतला करता। बस मैं उस रिसालत से पहले भी तुम्हारे दरमियान एक लंबी उम्र गुजार चुका हूँ, तो क्या तुम अकल नहीं करते? अब मुझे बताइए, सवाल गंदम जवाब चना, ये मौजू तो ये है कि क्या अंबिया जो है उनका उस्ताद कोई दुनियावी भी होता है कि नहीं, कि या सिर्फ रहमान ही उनका उस्ताद होता है? क्या नबी उम्मी होते हैं कि नहीं? सवाल तो ये है, जवाब गंदम। ये आयत ये क्यों पेश की, ये तो आपने बताना है ना मुरब्बी जी। देखिए मैंने फिर आप टॉपिक चेंज कर गए यहाँ पे, सवाल गंदम जवाब चना कहकर। ठीक है, ये आप टॉपिक चेंज कर गए हैं। सवाल मेरा, ये गुफ्तगू हमारी शुरू हुई थी कि नबी को परखने का अल्लाह ताला ने कुरान में मेयार क्या रखा है, वो इस आयत से साबित होता है जो आपने यहाँ पे पढ़ी। अब मुझे जब ठीक है अगली ऑडियो में करता हूँ। जी दोस्तों, ये कितना बड़ा झूठ कादियानी मुरब्बी ने मुनाजरे के अंदर बोल दिया और बड़े ग्रुप के अंदर बोल दिया, सारी दुनिया के सामने बोल दिया कि ये इस आयत से हमारा मुनाजरा शुरू हुआ है कि जो मैंने पेश की है, जो कि मुरब्बी ने पढ़ के भी नहीं सुनाई, तर्जुमा भी उसका मुझसे करवाया है, मुरब्बी को तर्जुमा तक भी नहीं पढ़ना आता, तो कितना बड़ा झूठ बोल दिया। हालांकि ये देखें नीचे मैंने ये मेंशन किया है कि मुनाजरा यहां से शुरू हुआ। इसको मैं जरा क्लिक करता हूं, आप जरा देखिएगा। ये देखिए इस पर हम आ गए हैं और इसको मैं क्लिक करता हूं, आप देखिएगा कि मुनाजरा यहां से शुरू हुआ था कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। म्यारे नबूवत के ऊपर मौजू है म्यारे नबूवत, नबूवत का म्यार क्या है, नबी का म्यार क्या है। इसके ऊपर मैं सबसे पहले एक हदीस कोट कर रहा हूँ। ये देखिए आप देख रहे हैं कि म्यार यहां से शुरू हुआ। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और बड़े ग्रुप के अंदर मैंने बताया कि यहां से गुफ्तगू शुरू हो रही है।
اگر مربی کو اس سے اعتراض تھا تو مربی کہہ دیتا کہ بھائی یہاں سے مناظرہ نہیں شروع ہوتا، آپ اگلی ہی آڈیو مربی کی سن لیں، یہ والی، یہ دیکھیں گفتگو کے آداب ہوتے ہیں، آپ ان آداب کی پاسداری نہیں رکھتے، آپ بات اچھا اگلی آڈیو سن لیتے ہیں، یہ نہ کوئی کہے کہ نہیں اگلی آڈیو میں اس نے جواب دیا تھا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا، یہ دیکھیں اِنَّا لِلَّهِ تو وہ اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میں نے حدیث پیش کی تھی، تو بہرحال بات یہ ہے کہ موضوع جو چھڑا ہوا تھا مربی نے وہ اس سے انکار ہی کر دیا کہ نہیں کہ یہاں سے تو مناظرہ شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ تو یہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ مناظرہ یہاں سے شروع ہوا، اگلی آڈیو سن لیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور رحمت العالمین، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ تو اعلان کرو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بیچ رہتے تھے ان کو ایک پہاڑی پہ کھڑے کیا سامنے، آپ اس پہ چڑھ گئے اور کہا کہ بھائی بتاؤ کہ مجھے تم سچا مانتے ہو؟ میں نے کہا جی آپ کی زندگی پہ کبھی ایسا نہیں دیکھا، آپ صادق و امین ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے جو حملہ کرنے والا ہے، کیا مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی مان لیں گے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خدا کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے، مجھے بتائیں کتنوں نے ماننا؟ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ اپنی یہ جو زبردستی مجھ پر یہ تھوپ رہے ہیں کہ بھی مناظرہ یہاں سے شروع ہوا، میں نے پہلا سوال جو رکھا تھا وہ یہی رکھا تھا جو اللہ تعالیٰ نے معیار بتایا ہے نبی کو جانچنے کا کہ یہ اس کا دعویٰ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرا وہ سوال، اور یہ 54 سیکنڈ کی آڈیو 3:52 PM پہ میں نے کی ہے، یہ سنیں ذرا، اور میں اس آڈیو کو ٹیگ کر کے ایک اور آڈیو کرتا ہوں آپ کو۔ جی بہت خوب، حالانکہ یہاں سے مناظرہ نہیں شروع ہوا تھا، وہ میں نے ٹیگ کر دیا جہاں سے مناظرہ شروع ہوا تھا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی آڈیو کے اندر بہت زبردست بات کر دی ہے۔ چلو اسی موضوع پہ ہم بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کہ آپ نے موضوع تبدیل کر دیا کوئی مسئلہ نہیں۔ کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کرنا چاہا تو وہ پہاڑی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو کہا کہ کیا تم مجھے صادق اور امین مانتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں صادق اور امین مانتے ہیں۔ تو پھر آپ نے اپنا دعویٰ پیش کیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو آپ کو بھی قبول ہے، آپ نے اس اپنی آڈیو کے اندر واضح طور پہ اقرار کیا ہے۔ یہی تو سوال میں کر رہا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کے دعوے کو آپ لوگ پیش کرتے ہیں، سب سے پہلے تو مرزا غلام قادیانی کی شخصیت کو آپ پیش کریں، کیونکہ یہ ایک نبی کا معیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی شخصیت کو پہلے منواتا ہے، اپنی شخصیت کو پیش کرتا ہے، وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ لوگوں تمہیں میری شخصیت میں کوئی عیب نظر تو نہیں آتا؟ کیا تم مجھے سچا مانتے ہو؟ کیا مجھے تم ایسا تو نہیں سمجھتے کہ میں جھوٹا ہوں؟ تو وہ جب قوم جو ہے نا قبول کر لیتی ہے کہ ہاں آپ کی شخصیت میں کوئی ہمیں نقص نظر نہیں آتا، آپ قول و فعل کے صادق اور امین ہیں، تو اس کے بعد نبی اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کو سب سے پہلے آپ ایک سچا انسان ثابت کر لیجئے کہ آیا مرزا غلام قادیانی ایک سچا انسان ہے بھی کہ نہیں۔ جی دوستو، آگے یہ مناظرے کا رخ چینج ہو گیا ہے۔ میں پچھلی گفتگو کو ذرا کلوز کر دوں کہ میں نے جس سے ابتدا کی تھی مناظرے کی کہ نبوت کا معیار یہ ہے، سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ کسی دنیاوی شخص کا شاگرد نہیں ہوتا۔ یہ بات میں نے اس لیے شروع کی تھی کہ یہ پوسٹنگ میں نے یہ سینڈ کی ہے یہاں پہ، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا سارا۔ نبوت کا معیار نمبر 1، انبیاء کرام دنیاوی اساتذہ کے شاگرد نہیں ہوتے، جبکہ مرزا غلام قادیانی نے بھی اس کو قبول کیا۔ یہ حوالے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر مرزا غلام قادیانی یہ اپنی کتابوں کے اندر بارہا لکھ چکا کہ میں نے دنیاوی اساتذہ سے پڑھا، تعلیم حاصل کی، میں سکول کالج کے اندر پڑھا، میرے بہت سے استاد تھے۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 13 کتاب البریہ صفحہ 180 اور 81 اٹھا کر دیکھیے اور یہ پوسٹ بھی پڑھ لیں۔ اور یہاں پہ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ یہ میں نے نبوت کا معیار کے اوپر پوسٹنگ یہ بہت پہلے کی، تقریباً کوئی لگ بھگ 4-5 سال پہلے کی یہ پوسٹنگ بنائی تھی،
ये नबूवत के म्यार के ऊपर, म्यार नंबर 1, म्यार नंबर 2, 3, 4, और ये हमारे खत्म नबूवत फोरम के ऊपर ये लग चुके हैं। ये 40-50 के करीब म्यारात जो है कि नबूवत का म्यार क्या होता है, इसके ऊपर मैं कर चुका हूं, और इसके ऊपर पहले भी मुनाजरे भी हो चुके हैं मरज़इयों के साथ। और आज तक कोई कादियानी मरज़ई मिर्जा गुलाम कादियानी को नबूवत के इन म्यारात के ऊपर पूरा नहीं उतार सका, और हर दफा कादियानी मरज़इयों को शिकस्त हुई है, जैसा कि आज शिकस्त हुई। आप देखेंगे कि कादियानी मरज़ई मुरब्बी किस तरीके से भागता है। आगे गुफ्तगू सुनेंगे। मैंने मौजू तब्दील नहीं किया, कुरान की जो आयत मैंने पेश की है उस पर आपको एक वाकया सुनाया। मतलब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावा किया, अब मुझे आपने साबित करना है कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इस्लाम की इस जिंदगी से दावा करने से पहले किसी ने कोई इल्जाम लगाया हो आप पर बुहतान लगाए हो कि यार ये मेरा बंदा पैसे खा गया, ये चोरी कर गया, और ये और वो। जी बिल्कुल ठीक हो गया। देखिए बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, कसम खुदा की मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ये होती है डिबेट, इसको कहते हैं मुनाजरा। ठीक है जी। अब आपने ये मुझे पर ये चीज रखी है कि आया मिर्जा गुलाम कादियानी के दावा नबूवत से पहले मिर्जा गुलाम कादियानी की जिंदगी कैसी थी, और मिर्जा गुलाम कादियानी आया सच्चा इंसान था कि नहीं। ठीक है ना जी। चलें जी, अब मैं अगली ऑडियो के अंदर आपको बताता हूँ। अच्छा पहले ये आप जरा मुझे बता दें, अपने मुंह से बताइए कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने दावा नबूवत कब किया, किस सन के अंदर किया, और उसका आप रेफरेंस भी देंगे। उसका ऐसे खाली आप बात नहीं करेंगे लो जी फलां सन में किया था, उसका रेफरेंस भी देंगे कि फलां किताब के अंदर ये चीज लिखी है कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने नबूवत का दावा फलां सन के अंदर किया था, फलां ये इस डेट को किया था। अब उससे पहले की डेटों के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि मिर्जा गुलाम कादियानी सच्चा था या कि झूठा। जनाब मैंने सवाल आपके साथ पहले रखा है, आपने मुझे बताना है। अब आपको अच्छी तरह पता है उन्होंने कौन सी किताब में तहरीर की, दावा कब किया और ऐलान कब किया। ठीक है, ये आपको पता है। अब उस दावे से पहले की जिंदगी का मुझे बताएं, किसी का इल्जाम बहुतान मुझे दिखाएं यहाँ पर कि वो आपके कहने के बाद नौज़बिल्ला वो बूढ़े थे, नौज़बिल्ला वो शराब पीते थे, नौज़बिल्ला वो ज़िना करते थे, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। ये तो आपकी तरफ से इल्जाम आता है ना, तो अब आप ये साबित करें। जी दोस्तों, ये मैंने टेक्स्ट भी कर दिया है कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने सन 1900 में नबूवत का दावा किया था। क्या ये दुरुस्त है? आगे ऑडियो सुनने। जी जनाब, कादियानी मुरब्बी अताउल हया साहब, आपको पता ही नहीं है, आप लोगों को पता ही नहीं है, आप लोगों को ये ही नहीं पता मिर्जा गुलाम कादियानी के दावा जात कितने हैं, कौन कौन से हैं, और किस सन में कौन सा दावा किया, तो आपको पता ही नहीं है। ये आप लोग असल में मुरब्बी की मक्खी के ऊपर मक्खी मारने के आदी होते हैं मेरे भाई, तो इस वजह से आप लोगों को हम लोग झुंझोड़ते हैं और ये चीजें पूछते हैं। हमें तो पता है, हमारी तो पूरी जिंदगी इसी काम में गुजरी है। ठीक है, तो आप लोगों को असल में पता नहीं है, हमने तो आप लोगों को बताना है ना। इसलिए देखें, डिबेट के अंदर मैं ये चीजें पूछ रहा हूं कि आपको कम से कम खुद भी पता है कि नहीं। तो आप मुझे जरा मेहरबानी करें, बताइए। मैंने ये लिखा है नीचे, आप पढ़ लें कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने 1900 में नबूवत का दावा किया। क्या आप ये कबूल करते हैं कि नहीं? बताइए जरा ऑडियो के अंदर। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। लो जी, वो टैग किया है मुरब्बी जी ने, मैंने जो लिखा था ऊपर के मिर्जा कादियानी ने सन 1900 के अंदर दावा किया था, क्या ये दुरुस्त है कि नहीं? तो मुरब्बी जी ये कह के चुप हो गया है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। और यहां पर मैं खुशखबरी भी आपको देना चाहता हूं कि मुरब्बी जी की ये आखिरी ऑडियो है। मुरब्बी जी तितर बितर हो गए हैं। मुरब्बी जी से हमने सिर्फ ये पूछ लिया है कि मुरब्बी जी बताइए तो मिर्जा जी ने जो नबूवत का दावा किया है वो कब किया, किस सन में किया? क्योंकि इन मुरब्बियों को पता ही कुछ नहीं है, खुद भी पता नहीं है ना इनको पता ही कुछ नहीं है। ये बस मुरब्बी की मक्खी पे मक्खी मारने के आदी होते हैं। आइए ऑडियो सुनिए। ओ मेरे भाई, पहले कंफर्म तो हो जाए ना कि मिर्जा कादियानी ने नबूवत का दावा किस सन में किया, इत्तेफाक तो हो जाए हम दोनों में। आप बता दें, या तो मेरी बात पे आप यकीन कर लें कि जो मैंने लिखा है जी 1900 में दावा किया है। आप जब कह रहे हैं जी मौलवी साहब आपको पता है, तो भाई मेरी बात पे यकीन कर लें।
آپ کر لینا یقین کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کو پتا تو آپ بتا دیں، پھر حوالہ دے دیں اس کا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اگلی بات میں نے ثابت کرنی ہے کہ سن 1900 سے پہلے مرزا قادیانی کی زندگی کیسی تھی، وہ تو میں ثابت کرتا ہوں نا پھر۔ جی دوستو آپ ذرا غور کریے گا کہ یہ 1:01 یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا PM پہ یہ آڈیو آئی ہے، نیچے میری آڈیو آئی ہے، اور ٹائمنگ بھی یہ نیچے ہر چیز کی لکھی ہوئی ہے، آپ کو ویڈیو کے اندر سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ آپ بتا دیں کہ دعویٰ نبوت کب کیا تھا، میں نے لکھا کہ کسی اور قادیانی مربی کی ہیلپ لیں لیکن جلدی بتائیے گا پلیز۔ پھر میں نے لکھا ہے یہ نہ ہو کہ میں یہاں انتظار ہی کرتا رہوں۔ نیچے میں نے پھر کافی دیر بعد تقریباً 4 منٹ بعد میں نے لکھا ہے کہ 5 منٹ انتظار کیا جائے گا، جواب نہ آیا تو سمجھا جائے گا کہ آپ مناظرہ ہار گئے ہیں، مزید آپ کے پاس کوئی جواب نہیں، اس کے بعد گروپ کو اوپن کر دیا جائے گا۔ جی دوستو 1:06 ہو گئے اور میں نے کمنٹ کیا ہے کہ 5 منٹ ٹائم ختم ہو گیا، مزید 1 منٹ ویٹ کرنے پر گروپ اوپن کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب یہ نیچے ان کا ایک کمنٹ آیا 5 منٹ، اب پتہ نہیں 5 منٹ سے مراد یہ کیا ہے، یہ کوئی وہی ان کے اوپر نازل ہوئی ہے یا الہام نازل ہوا ہے، اور جیسے مرزا غلام قادیانی کے اوپر الہام نازل ہوتے تھے، ہاں جی اسسٹنٹ سرجن آئی لو یو، پٹی گئی، واللہ واللہ سدھا ہویا واللہ۔ اب کوئی بندہ پوچھے کہ حضرت جی اس سے مراد کیا ہے، یہ کیا چیز کیا بلا ہے یہ، تو وہ مرزا جی کہتے تھے خود ہی سمجھو، بس مجھے تو الہام ہوا ہے وہی ہوئی ہے۔ اچھا جی آگے میں نے پھر گروپ اوپن کر دیا، یہ نیچے آپ کو میسج بھی نظر آ رہا ہے، میں نے کہا جی گروپ اوپن کر دیا گیا، مربی جی تتر بتر، مربی جی کا ایک میسج بعد میں آیا تقریباً 7 منٹ بعد، کہتے ہیں یہ نیچے لکھا ہے آپ سے بات ختم نہیں ہوئی، تو بات ختم نہیں ہوئی تو جواب کیوں نہیں دیا؟ پہلے تو آپ فوری جواب دے رہے تھے، اوپر تمام ٹائمنگ موجود ہے، ہاں جی فوری ٹائمنگ موجود ہے، آپ جواب دیتے آئے، لیکن 5 منٹ کے بعد بھی آپ کہاں تتر ہو گئے؟ اچھا جی یہ نیچے ہمارے عاصم بھائی ہیں، ان کی آڈیو سننے۔ شاہ جی آفرین ہے آپ پر، اللہ سبحان اللہ کو زندگی تندرستی دے۔ مربی بھاگ گیا، میدان چھوڑ کر بڑی باتیں کرتا تھا، مولوی کے منہ سے یہ، ابھی اس کے بھید کھلتے نا تو پتہ چلتا اللہ کس کو، اب اس سے بات نہ کرنا، بس ابھی کچھ لے کے آئے گا پھر یہ مربی مرزا غلام قادیانی احادیث پیش کرتا تھا کاٹ کر، وہ حدیثیں اپنے اوپر لگ جاتی تھوڑی سی، وہ صحیح تھی، اس کے بعد نعوذ باللہ وہ احادیث کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا تھا، اور یہ احادیث کے حوالے دیتے ہیں کہیں، یہ کیسی قوم ہے خدا کی قسم، یہ کدھر ہے، یہ مکار، یہ منافق، یہ جہنمی، یہ بغیرت دو، اور اس کے بعد آپ کو الٹا کہہ رہا ہے، اب کہاں گیا یہ شخص؟ اسے پتہ ہے کہ کتابیں آپ کو ازبر ہیں، یہ کیا مقابلہ کرے گا آپ سے؟ سبحان اللہ شاہ جی زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پائندہ باد۔ جی دوستو ہماری ڈیبیٹ ختم ہوئی، مکالمہ ختم ہوا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ دنیا کا قادیانی مرزئی، ہر دنیا کا قادیانی مرزئی اس طریقے سے ہی بات کرتا ہے، جو طریقہ واردات آپ نے دیکھا سیم یہی طریقہ ہوتا ہے۔ یہ نہ آپ کہیے گا کہ نہیں اس وقت یہ صرف ایک ہی مرزئی تھا تو یہ اس طریقے سے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ اس کے ہزاروں شواہد ہمارے یہ یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر موجود ہیں، کتنے مناظرے اپلوڈ ہوئے، آپ نے کتنے مناظرے ہمارے پرانے دوستوں نے سنے ہیں، ہر مناظرے میں ایسے ہی ہوتا ہے، یہ مرزئیوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ مرزئیوں کو یہاں جو مرزئی سن رہے ہیں، مجھے قادیانی سن رہے ہیں، ان کو میں کہوں گا خدا کے لیے اللہ کے بندو تم لوگوں نے مرنا نہیں ہے، تم نے جواب کس کو دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے۔ کیا جواب دو گے جب تم ایک مولوی کو جواب نہیں دے سکتے؟ ایک ڈیبیٹ کے اندر تم جو ہے نا وہاں سے تم دڑکی لگا جاتے ہو، بھاگ جاتے ہو، اور تم اللہ کو جواب کیا دو گے؟ ایک مولوی کو جواب تم دے نہیں سکتے، اللہ کو جواب دینا تو پھر بعد کی بات ہے۔
और तुम अपने मजहब के ऊपर नजर ثانی करो। अल्लाह के बंदो, ये देखो तुम लोगों के पास कोई एक जवाब भी होता है। और मिर्जा गुलाम, अभी ये डिबेट आगे चलती तो मैंने सब साबित कर देना था कि मिर्जा गुलाम कादियानी शराबी था, मिर्जा जानी था, मिर्जा गुलाम कादियानी चोर था, ठग था, मिर्जा गुलाम कादियानी फ्राडिया था, बहुत बड़ा झूठा था, बहुत बड़े बड़े झूठ बोले मिर्जा कादियानी ने अपने नबूवत के दावा करने से पहले। दावा नबूवत के बाद की बातें नहीं, ये बाद की बातें नहीं। ये तो डिबेट आगे चलती तो हवाले फिर अंबार लगा देने थे मैंने, ये सारे अंबार लगा देने थे कि वो जो टॉनिक वाइन और स्ट्रिंग्स वाइन और पोर्ट वाइन, ये जो शराबें थी, इनके डाले जाया करते थे लाहौर से। मिर्जा गुलाम कादियानी रंडीबाज था, मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपने घर के अंदर रंडियां रखी हुई थी, मिर्जा गुलाम कादियानी जानी था, रंगे हाथों पकड़ा गया। ये सब कुछ मैंने साबित करना था उसके दावा नबूवत से पहले। लेकिन ये डिबेट आगे चलती तो तब था ना, और ना ही ये डिबेट आगे चलनी थी। मुरब्बी को भी पता था कि ये डिबेट आगे नहीं चलनी, क्योंकि इनको पता है। और अगर तो नहीं पता तो मैं ये बशमूल ये कादियानी मुरब्बी अताउल हया के सब कादियानी मर्जियों को मैं दावत फिक्र देता हूं। खुदा के लिए सोचिए, या हमसे डिबेट कीजिए या फिर आप दायरा इस्लाम में दाखिल आ जाइए, मिर्जे पे लानत डाल दीजिए। खुदा के लिए ये देखे मैंने पोस्टिंग भी लगाई है। मिर्जा कादियानी कह रहे हैं मैं खातमुल अंबिया मैं हूं, मिर्जा कादियानी कहता है मैं मोहम्मद का मजहर आतम मैं हूं। ये पोस्टिंग आप देखे तो सही, या आप हमसे डिबेट कर लीजिए। अगर आप कहते हैं ये झूठ है, फ्रॉड है, तो आप हमसे डिबेट करें। हम कौन सी अपनी तरफ से बात करते हैं, हम तो तुम लोगों की किताबों के हवाले और रेफरेंस देते हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे अंदर कोई भी फर्क अगर करता है तो वो दायरा इस्लाम में से खारिज हो गया। वो कहता है कि मोहम्मद असल में मैं हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा जन्म हुआ है कादियान के अंदर, मोहम्मद फिर उतर आए कादियान के अंदर, रसूले मदनी और रसूले कदनी। ये आप देखें तो सही। खुदा के लिए मैं दावत फिक्र देता हूं कादियानी मर्जियों को, बोले बाले जो इनके चुंगल के अंदर फंसे हुए हैं, उनको दावत फिक्र देता हूं। खुदा के लिए सोचिए, हम कोई आपके दुश्मन नहीं है, हमें आपसे कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। फकत ये है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो उम्मत इजाबत है, बल्कि उम्मत दावत, उम्मत इजाबत तो हम लोग हैं मुसलमान, तो आप लोग उम्मत इजाबत उम्मत दावत के अंदर शामिल है, जिनको क़यामत तक के लिए दावत दी जाती रहेगी। ये जितने भी हिंदू सिख ईसाई यहूदी हैं, ये सब उम्मत है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन उम्मत दावत के अंदर शामिल है। इन लोगों को क़यामत तक के लिए दावत फिक्र दी जाती रहेगी और दायरा इस्लाम में दाखिल होने की दावत दी जाती रहेगी। या हमसे डिबेट कीजिए, या मिर्जे पे लानत डाल लीजिए, या हमसे मुनाजरा कीजिए, मुकालमा कीजिए, मुबाहसा कीजिए, आमने सामने आइए। जिस तरीके से ये कादियानी मर्ज़ई अताउल हया हमारे सामने आया, आप लोग ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर जो कमेंट करते हैं, हमें गालियां निकालते हैं, तो इन गालियां निकालने का कोई फायदा नहीं, इस बुरा भला कहने का कोई फायदा नहीं। खुदा के लिए या दो ही सूरतें हैं। अगर आप समझते हैं कि हमने झूठ बोला तो आमने सामने आके बात कीजिए। आमने सामने आके डरते क्यों है आप लोग? कौन सी यहां पे कोई गोली लग जाएगी आपको, कोई मार देगा, कोई आपको कत्ल कर देगा, कोई आपको जेल में फेंक देगा? किस चीज का डर है? आप लोग तो पता नहीं कहां पे बैठे हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता कि मर्ज़ई अगला किस मुल्क में बैठा है। तो डरते क्यों? आमने सामने आके बात क्यों नहीं करते? और अगर आप बात नहीं करना चाहते मुझसे, मुनाजरा नहीं करना चाहते, तो फिर मिर्जा गुलाम कादियानी पे लानत डाल के दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाइए और आके हमें आप बताइए, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कमेंट कीजिए कि मैं दायरा इस्लाम में दाखिल होता हूं और मिर्जे पे लानत डालता हूं। वमा अलैना इल्लल बलाग।